مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کا تذکرہ کر رہے تھے جس کی وجہ سے یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی نشو و نما ترقی، اس کتاب کی ترقی کا اصل سبب حسام الدین کا جذب ہے۔ جو بندہ غور سے بات سنتا ہے اور اپنے اندر جذب کر لیتا ہے بات، اور جذب کرنے کے بعد اس بات سے اس کے اندر شگوفے پھوٹتے ہیں، صرف جذب نہیں کرتا بلکہ جب کوئی بات سنتا ہے اسے اندر جذب کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اس جذب کرنے سے اس کے اندر جو شگوفے پھوٹتے ہیں، جو اس کی ترقی ہوتی، اس بات کا اسے ثمر مل جاتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا مثنوی کی نشو و نما کا اصل سبب حسام الدین کا جذب ہے، کہ بات کو ابزورب کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے، اسے کام میں لاتا ہے، اسے فارمولہ بناتا ہے۔ پھر فرمانے لگے جس طرح حج والوں کے قافلے کا ایک سالار ہوتا ہے، پہلے تو جاتے تھے قافلے تو وہ ایک بڑا بنا لیتے تھے، جیسے ہم چلے گئے ایک بڑا بنا لیا، جس طرح حج والوں کے قافلے کا ایک سالار ہوتا ہے، آپ معارف الہی کے اس کارواں کے سالار ہیں۔ اللہ کی معرفت اس قافلے کے سالار ہیں، بڑے ہیں۔ یہ قافلہ حج زیارت کعبہ کے لیے جاتا ہے۔ حارث کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب کوئی حاجی اپنے قافلے کے ساتھ حج کرنے جاتا ہے تو قافلہ جو ہوتا ہے کعبے کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ کس کے لیے جاتا ہے؟ کعبے کی زیارت کے لیے جاتا ہے، لیکن تیرا قافلہ رب کعبہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ فرق آ گیا۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، یا اللہ تیرے گھر کا طواف نہیں کر رہے، تیرا طواف کر رہے، تیرا حکم مان رہے، اس لیے تیرا حکم مان کر تیرا طواف کر رہے، جو کہ حکم الہی ہی اصل بیس ہے، بنیاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا طواف کرنے کی۔ جو بندے اپنے رب کی مانتے ہیں اصل میں اس کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بات کو مان کر۔ ضیاء روشنی کو کہتے ہیں اور حسام تلوار کو۔ تو تمہاری ذات سورج ہے اور یہ دونوں اس کی جنتیں ہیں۔ سورج جب نمودار ہوتا ہے تو سورج کی تلوار اندھیرے کو کاٹتی، اندھیرا غائب ہو جاتا ہے سورج نکلنے سے۔ اسی طرح تو دلوں کو اپنی ضیاء سے منور کر رہا ہے۔ یہ اب مرید کی جو ہے شان بیان کر رہے ہیں۔ یہ مرید کی ہی شان بیان کر رہا ہے پیر، کہ سورج کی تلوار اندھیرے کو کاٹتی ہے، سورج آنے پر اندھیرا دور ہو جاتا ہے، اسی طرح تو دلوں کو اپنی ضیاء سے منور کر رہا ہے اور کفر و شرک کی جڑیں تلوار سے کاٹ رہا ہے۔ یہ کفر و شرک کی جڑیں مطلب اپنے اندر کو، کیونکہ ہمارے اندر میں بھی جو ہمارے حسد کینہ بغض ہوتا ہے، یہ ہم اسے شرک ہی سمجھتے ہیں۔ جیسے اس نے کہا نا کہ میں مشرک شاہ ہو گیا ہوں، کہا شاہ جی آپ کیسے مشرک ہو گئے؟ کہا جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو حسد لیے ہوئے، کینہ لیے ہوئے، علم بگاڑنے کے لیے، خود کو منوانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں نکلتی، اور جب اللہ کے لیے بات نہیں نکلتی تو وہ شرک ہے۔ جس بات میں تیری ذات شامل ہو وہ شرک، اور جس بات میں اس کی ذات شامل ہو وہ توحید ہوتی۔ یعنی کہ بات کو بھی سوچ سمجھ کر
اور نیت بنا کر کرنا چاہیے. ارے پیچھے جا کے بیٹھ، میرے سامنے نہ بیٹھ، گاڑی اٹھ جائے گی، پیچھے چلا جا، پاپا کے پاس چلا جا، مجھے نیند آ رہی. تو اور کفر و شرک کی جڑیں تلوار سے کاٹ رہا ہے. جس طرح سورج افادہ میں بڑا ہوا، فائدے میں بڑا ہوا ہے، اس طرح تم بھی چونکہ ضیاء ہو لہذا تم بھی افادہ میں بڑے ہوئے ہو، فائدہ دینے میں بڑے ہوئے ہو. جیسے کوئی ہوتا ہے نا، وہ سب کو سنبھالتا ہے نا، سب کو سنبھالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، سب کو سنبھالنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی، اور قانون اصول کے مطابق سنبھالنا بہت مشکل کام، کیونکہ ہم سارے کے سارے قانون شکن ہوتے ہیں. اس لیے قانون شکن جو ہوتے ہیں اس کو کوئی قانون اصول چاہیے نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم پر لاگو ہی نہ ہو. سورج کی روشنی ہر مال کے کھوٹے اور کھرے پن کو ظاہر کر دیتی. کہتے ہیں اندھیرے میں کپڑا نہیں خریدنا چاہیے، سورج کی روشنی میں پتہ لگے گا اندھیرا نہیں ہے. پہلے دور میں کہا جاتا تھا قربانی بھی رات کے اندھیرے میں نہیں کرنی، رگیں شاید صحیح نہ کٹیں. اب تو یہ روشنی دوسری ہے نا، جسے کہا جاتا ہے کہ رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے کہا جاتا تھا. اب میرے نزدیک جائز ہے، روشنی ہوتی ہے، رگیں صحیح کٹ جاتی ہیں. تو سورج کی روشنی ہر مال کے کھوٹے اور کھرے پن کو ظاہر کر دیتی، اس لیے بازار دن میں لگتے ہیں. اب ذرا الٹ ہو گیا نا، بازار رات کو لگتے ہیں، زیادہ تر بازاروں میں رات کو جایا جاتا ہے الا ماشاءاللہ. اسی طرح مولانا حسام الدین چونکہ ضیاء ہیں، وہ بھی سالکوں کے لیے رحمت ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو مرید کیا تو کہنے لگے شہباز پھنس گیا. تو ایک شہباز پھنس گیا. اس کے بعد کتاب میں آتا ہے کہ انہوں نے مرید نہیں کیا، کہا جس نے فیض لینا اس سے لے، کیونکہ یہ ایک شہباز پھنس گیا ہے. تو ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات مرید پیر سے بھی آگے چلا جاتا ہے. جیسے یہ اس کی باتیں کر رہے ہیں نا، ویسے زیادہ نہیں ہے لیکن ویسے میں بات سمجھا رہا ہوں. فرمانے لگے کہ مرید پیر سے بھی آگے چلا جاتا ہے، جیسے حضرت مجدد الافسانی باقی باللہ سے آگے چلے گئے ترقی میں، روحانیت میں. وہ نہیں کہتے کہ میں آگے، حضرت مجدد الافسانی یہ نہیں فرماتے کہ میں آگے، لیکن یہ جو فرق ہے یہ بزرگان دین نے کیا کہ ان کی ترقی زیادہ ہو گئی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بعد آتے ہیں اور امام الانبیاء بن جاتے ہیں، لیکن وہ یہ تو نہیں کہتے کہ میں اپنے باپ دادے سے بڑا ہوں، وہ یہ نہیں کہتے. لیکن ترقی میں حضور امام الانبیاء ہیں، سب سے بعد میں آنے والے سب سے اول ہیں، آخر بھی ہیں اور اول بھی ہیں. اس طرح حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ترقی میں پیر سے زیادہ بڑھ گئے. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال آپ کو ملیں گے نہیں، ان کی 3 جلدیں مل جائیں گی، کتابیں مل جائیں گی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے معارف پر مبنی ملیں گی. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معارف جو نکالتے ہیں وہ صفحوں کی زینت نہیں بنتے بلکہ لوگوں کے لیے رہنما بن جاتے ہیں. ان کی بات تحریر لوگوں کے لیے رہنما بن جاتی، کیونکہ اس سے پہلے وہ بات کسی نے کی نہیں ہوتی، انہوں نے کی ہوتی کہ میرے مشاہدے میں یہ آیا، باقی وہ بات کسی کے نہیں ہوتی. جیسے یہ لطائف کی دنیا ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ انوار کی دنیا ہوتی ہے کہ مختلف جگہوں پر انوار برستے ہیں. لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، لطیفہ سر ہے، لطیفہ خفی ہے، اخفا ہے، نفس ہے، سلطان الاذکار ہے. ہم کہتے ہیں یہ پوائنٹ ہیں جہاں پر انوار برستے ہیں، پوائنٹ، ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے پیر مرشد فرماتے تھے کہ بعض اوقات مرید پیر سے روحانیت میں آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ کہنا نہیں ہوتا میں آگے بڑھ گیا. وہ معارف میں آگے بڑھ جاتا ہے، معرفت کے میدان میں آگے بڑھ جاتا ہے. اس لیے وہ اپنے مرید کی ثنا کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ
حسام الدین چونکہ ضیاء ہیں، وہ بھی سالکوں کے لیے رحمت ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی تاجروں کے لیے باعث رحمت ہے، اسی طرح راہ سلوک کے مسافروں کے لیے آپ رحمت۔ اگر کوئی چلنا چاہے تو آپ کو دیکھ کر راہ پکڑ سکتا ہے۔ ہم کیونکہ سارے کے سارے بنیادی طور پر سالک ہی ہیں، بنیادی طور پر مرید ہی ہیں۔ مرید اس کو کہتے ہیں جس کا ارادہ اللہ کو پانے کا ہوتا ہے۔ مرید اس کو کہتے ہیں جس کا ارادہ اللہ کریم کو پانے کا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں اپنے رب کا قرب چاہتا ہے، اس کے لیے وہ اللہ کے احکام حکم پر عمل کرتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ یا اللہ تو کہاں؟ تو آواز آتی ہے تیرے قریب، بہت قریب۔ کیونکہ ہم رب کریم کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ محفل تو رب کریم دیکھ رہا ہے۔ یہ تو نہیں کہ بھئی رب کریم یہ محفل نہیں دیکھ رہا۔ اور میں آگے بتاتا ہوں کہ جیسے ہم اپنا کیا کہتے ہیں، جب الٹرا ساؤنڈ کرائیں یا ایکس رے کرائیں تو ہمیں مختلف چیزیں ملتی ہیں، یار یہ بڑھ گئی، یہ کم ہو گئی، ایسے ہو گئی۔ اللہ کریم کے سامنے آپ کا اندر ظاہر باطن بالکل پاک صاف، ایکس رے۔ آپ کے جو باتوں کی خوشبو یا بدبو بھی ہے وہ بھی اس کے سامنے۔ اللہ کریم کے سامنے آپ کی خوشبو بدبو ہر شے سامنے، حتیٰ کہ آپ کی بات کا وزن یا آپ کے کام کی نیت وہ بھی رب کے سامنے 100% ہے، 50% ہے، 30% ہے کیا؟ ہر شے کلم کھلا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ کہے یہ ہم ذرے ہیں، اس کے سامنے ذرہ بھی جو ہے پہاڑ کی طرح سامنے، سارا کچھ ہی ظاہر باطن اس کے سامنے، کیونکہ اس مالک حقیقی ازلی ابدی سرمدی کا دیکھنا کیسے ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر مچھلیاں سمندر میں بھی سفر کر رہی ہیں تو رب کریم کو وہ بھی علم ہے، کوئی چیز اس کی علم سے باہر نہیں۔ وہ خالق ہے سب کا، مالک ہے سب کا، تو جب خالق اور مالک ہے سب کا تو وہ اس کو پال رہا ہے، تو پالنے والے کو تو پتا ہوگا نا بھوک لگی ہے کہ نہیں لگی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو مالک کو معلوم ہی نہیں کہ بھوک لگی کہ نہیں لگی۔ اس خالق اور مالک کو معلوم ہے اس وقت صورتحال کیا ہے اور اس کو چاہیے کیا ہے۔ پھر آگے بات اس کی نیت سب کچھ سامنے، اس لیے وہ اس کی نیت کو بھی جانتا ہے، زائد یا تھوڑا کرنا کیا چاہتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے عیاں ہے۔ تو کہنے لگے کہ جس طرح دھوکہ دینے والے سورج کی روشنی سے نفرت کرتے ہیں، اس طرح بناوٹی شیخ مولانا حسام الدین سے نفرت کرتے ہیں۔ کھوٹا مال پرکھنے والے کی جان کا دشمن ہوتا ہے۔ اس طرح جو دنیا کے کتے ہوتے ہیں وہ بزرگوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ مرزا جی ٹائپ لوگ تو وہ دنیا کے کتے ہوتے ہیں نا، اس لیے بزرگوں کے وہ دشمن ہوتے ہیں، گمراہ گر ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات کافر ہوتے ہیں، کسی مشن پر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ لیکن ہمارا بھی قصور ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے عوام کو روشنی نہیں دی ہوتی، ایجوکیٹ نہیں کیا ہوتا، ہم نے ان کو علم ٹرانسفر نہیں کیا ہوتا۔ اگر ہم علم ٹرانسفر کیا ہوتا وہ دھوکہ نہ کھاتے، وہ پرکھ لیتے کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم نے ایسا کیا نہیں، اس لیے ایک بعض اوقات یہاں پر کفر کا بازار گرم ہو، وہاں پر حق کی بات کہنا لازم ہوتا ہے، ڈر کر نہیں، حق کی بات کرنا لازم ہوتا ہے۔ دو نبی شہید کر دیے گئے، ایک مدینے کی وادی سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے کہ تم یہ سچوں کو خود شہید کرو، اسے بھی شہید کر دیا جاتا ہے، سورہ یاسین میں جو آتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں نے حق کو پا لیا، میں نے سچ کو پا لیا۔ اب مرنے کے بعد بھی وہ آوازیں لگا رہا ہے۔ اس لیے جہاں پر جھوٹ زیادہ ہوا حق کی بات کرنی پڑتی، ایسا نہ ہو کہ حق ہماری وجہ سے چھپ جائے اور بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے ہم نے حق بات کی کیوں نہیں۔
ہمیں حق کا بات کرنی چاہیے، کیونکہ میرے اندر ایک یہ خاصیت ہے، خصوصیت ہے کہ جہاں پر بات چھپائی جا رہی ہو، نیگیٹو ہو، غلط ہو رہا ہو، وہاں پر میں نہ بولوں تو مجھے لگتا ہے میں اپنے ایمان کے خطرے میں، ایمان خطرے میں چلا گیا کہ بول نہیں رہا یار. وہاں پر میں بولنا بنتا ہے کہ بھائی نہیں، یہاں کلمہ کفر کے سامنے جہاد کرنا ہے. اگر ہم نہیں بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں بولنا چاہیے. تو کہنا اس طرح جو دنیا کے کتے ہوتے ہیں وہ بزرگان دین کے دشمن ہوتے ہیں. انبیاء کرام کا مقابلہ ہمیشہ دنیا داروں سے ہوتا ہے. ابو جہل یہی کہتا تھا کہ یہ مسئلہ ہمیں یہ نہیں ہے، ہمارا تو مقابلہ تھا ان کے ساتھ، اب انہوں نے نبی کریٹ کر لیا، ہم نبی کہاں سے کریٹ کریں؟ اس نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ یہ نبی ہے، انہوں نے کہا یہ کریشن کی ہے کہ آپ نبی کریٹ کر لیا، اب اس کے مقابلے میں ہم نبی کہاں سے لائیں؟ ہم بھی تو دیگے پکا رہے تھے، ہم بھی سب کچھ کر رہے تھے، ہم بھی مال بٹور رہے تھے. یہ ان کی معاشی جو ترقی تھی، ان کے دشمن تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے بتوں کی وجہ سے جو آمدنی ہو رہی تھی اس کی دشمن تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. وہ توحید کی بات کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کی مان جو. اب سارے کے سارے مختلف رائے، مختلف الخیالات ہوں گے. وہ اس لیے کہ ہر ایک بندہ ہر ایک جیسے خیال کا نہیں ہوگا. کسی کے لیے خیال شگوفہ ہوگا، کسی کے لیے خیال لطیفہ ہوگا، کسی کے لیے خیال معرفت کی کلی ہوگی، کسی کے لیے خیال جو ہوگا وہ آگے بڑھنے کا جذبہ ہوگا. خیالات کی دنیا میں جب انسان ترقی کرتا ہے تو پھر ان کو استعمال کرتا ہے، کیونکہ آپ کو استعمال ہی کرنا پڑے گا. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک نسل کو سکھانے پر آیا ہوں، باقی نسل آپ نے سکھانی ہے. تو اگر میں سکھاؤں گا تو آپ آگے سکھائیں گے نا. اور جو سیلف کنٹرول کا مالک ہوگا، اپنی آپ کو کنٹرول کرنے والا ہوگا، وہ آگے اچھے سے بتا سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑے گا، وہ سکھانے کے لیے لڑے گا. تو فرشتے ان انبیاء کرام کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، بلکہ طائف کی بستی کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور حکم کریں ملا دیں. دونوں بستیوں کو تباہ برباد کر دیتے ہیں ان دو پہاڑوں سے. کیا نہیں، ان کے اندر سے مسلمان نکلی. اس لیے فرشتے ان انبیاء کرام کے سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو چراغ ہدایت وہ انبیاء لے کر آئے ہیں اس کو دشمن بجھا نہ سکے. جب اللہ کریم فرماتا ہے جب حق آ گیا باطل نے مٹ جانا ہوتا تو بات سچی ہے، حق کے آگے باطل مٹ جاتا، جواب نہیں ہوتا، صرف گالیاں نکال سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے. اور ہم لوگوں نے گالیوں سے ڈرنا نہیں، لعنت ملامت سے ڈرنا نہیں. جیسے اہل تشیع حضرات نے یہی کیا نا، تبرہ تقیہ بدا. کیا مطلب اس کا؟ تبرہ برات کا اظہار کرتے ہیں ہم آپ سے، اس لیے ہم آپ کو لعنت کرتے ہیں. ان کو سکھا دیا گیا بس لعنت ہی کرتے جانا، آپ کے دین کا حصہ بنا دیا لعنت کرنا. تقیہ جھوٹ بول دینا، جو مرضی کہہ لیں گے نا باجی ہے ہی نہیں، جو مرضی کہہ لیں. جیسے امام جعفر صادق فقہ جعفر، پہلی بات کہیں گے امام جعفر راوی ہیں حضور کی حدیث کے، دونوں باتیں غلط ہیں. ان کے نزدیک امام جعفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نبی ہیں، امام کو نبی کا درجہ دیا ہوا. اب ہم نے سارا کچھ کرنا ہے، اس بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے وہ راوی کسی حدیث کے نہیں، راوی نہیں حدیث کے، حضور کی حدیث کے راوی صحابی ہیں. ان کی کوئی روایت سرکار تک نہیں جا رہی، یہ علیحدہ ایک دین کریٹ کیا گیا، اس لیے وہ راوی نہیں ہے. اور فقہ نہیں ہے، فقہ جعفر کون سی ہوئی بھائی؟ فقہ جعفر تو ہی نہیں ہوئی. فقہ کا مطلب تھا قرآن اور سنت کے بعد اجتہاد کرنا. وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ خود نبی ہیں، ان کی بات ان کا قول نبی کے برابر ہے، تو فقہ کہاں سے آئی؟ اس لیے فقہ جعفر ختم، امام جعفر راوی ختم، بلکہ امام نبی کے برابر ہے، اس کو درجہ دیا گیا ہے. اس کی بات نبی کے برابر حدیث ہے ہمارے لیے. محمد و آل محمد سے ہم نے دین لیا، نہ محمد سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آل محمد سے لیا، کسی سے دین نہیں لیا. اس لیے انہوں نے صرف اور صرف ہمارا کتابوں سے انفراسٹرکچر اٹھا کر ادھر لگا لیا جھوٹا، اور کچھ نہیں کیا. جیسے پلان ہوتا نا، جیسے دعوت اسلامی نے دیوبندیوں کا سارا انفراسٹرکچر اٹھا کے اپنے پر لگا لیا، یہ ان کی کاپی ہے.
طریقہ کار اپنا ہی ہے، اہل سنت والا رکھا ہے، لیکن سارا پلان ان کا اٹھا کے خود لگا لیا، اور ہو رہا ہے کہ پلان تو ہمارا ہی ہے، لے تم گئے ہو، ویسے ہی کرتے ہیں، آؤ جی ہم تبلیغ پر جا رہے ہیں، اب ہم یہ کر رہے ہیں، وہ اسی کا ان کے پلان کا حصہ ہے۔ جہاد کی بات یہ بھی نہیں کریں گے، جہاد کی بات یہ بھی نہیں کریں گے، باقی بھی کئی معاملات، لیکن پلان بدل دیا جاتا ہے۔ اس طرح انہوں نے بھی انفراسٹرکچر اٹھایا اور ادھر لگا لیا اور کہہ دیا ہم سچے ہیں۔ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور حق بات کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے کہ میں نے حق بات پہنچا دی۔ پیار سے بھی کی جا سکتی، مثال ہے اگر کبھی کسی سے واہ پڑ جائے تو اسے پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، یار مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو نہیں ہم مانتے ہیں کہ احادیث کی کتب تو آپ کی امام جعفر سے شروع ہوتی، تو آپ کیسے مانتے ہیں؟ قرآن کی جب شان نزول بیان کی جاتی ہے وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں، وہ تو صحابہ کرام نے بتایا، وہ اتنے راوی ہیں وہ، ٹھیک ہے، آپ کے تو راوی بھی نہیں ہیں۔ نبی نے 23 سالہ زندگی گزاری، اس میں جن کو مسلمان کیا آپ نے ان کو مرتد قرار دے دیا، یعنی نبی کے دشمن بن گئے۔ نبی نے جن کو ایمان دیا آپ نے ان کو بے ایمان قرار دے دیا، بلکہ مرتد قرار دے دیا۔ پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا، لازمی کہ لڑا جائے تم کافر، حالات کے مطابق فیصلہ کرنا، سمجھانا کیسے؟ اس لیے جب سمجھانا ہوگا تو ان پر ہی ڈال دی جائے، اور یہ فرق کیا کریں گے جب ہم پریشر میں ہوں گے، یہ کہیں گے نہیں جناب اسی تو کہتے ہی نہیں ہے کہ ساری تو کتابیں ہی غلط ہیں، اسی تو منتے ہی نہیں ہیں انہوں نے، یہ ہر طرح سے جھوٹ بول جائیں، پیچھے ہو جائیں، پھر بھی لیکن پیچھے ہونے کے بعد بھی مانیں گے نہیں، انتظار میں رہیں گے کب ہماری باری آتی۔ یہ لوگ اتنے خطرناک ہیں۔ فرمانے لگے جو اس مثنوی کو افسانہ سمجھے وہ خود افسانہ اور محمل ہے۔ ایک چیز دو شخصوں کے اعتبار سے دو جداگانہ حکم رکھتی ہے۔ ایک چیز دو شخصوں کے، جیسے میں نے کہا تھا ہر ایک کے اندر مختلف شگوفے پھوٹتے ہیں، بات کو سمجھنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ استاد شاگرد کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور شاگرد جو ہوتا ہے وہ پڑھنے کے لیے سیکھ رہا ہوتا ہے، عمل کرنے کے لیے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اندر اسکول چھٹی کدوں ہے گی، گھر کب جاؤں گا، وہ وہاں پر بیٹھا کہ جانا نہیں ہے، سیکھ کر جانا، نہیں سمجھ آنی پوچھنا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی، اور اگر نہیں سمجھ آئی پھر بھی پوچھ نہیں رہا تو کرنا کیا ہے؟ پوچھنا چاہیے، ہر سوال پوچھنا چاہیے استاد سے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ایک چیز دو شخصوں کے اعتبار سے دو جداگانہ حکم رکھتی، حکم بھی علیحدہ علیحدہ کیونکہ ان کے خیالات علیحدہ علیحدہ۔ دریائے نیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی تھا اور قبطیوں کے لیے خون تھا۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ڈالا کہ وہ پانی جو تھا نا ان کے لیے خون بنا دی۔ مسلمان پانی پیتا تھا تو پانی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا پانی پیتا تھا، پانی تھا، اور جب قبطی پانی پیتا، فرعون کے ماننے والا پانی پیتا تو خون آتا، پانی نہیں آتا، پانی وہی تھا، حکم علیحدہ علیحدہ تھا، ان کے لیے خون، ان کے لیے پانی۔ انہوں نے کہا کرے کیا، تم اپنی سراہی میں سے دو، انہوں نے اپنی سراہی میں سے دیا، ان کے لیے پانی، ادھر جائے تو خون۔ انہوں نے کہا اس طرح کرو اپنے منہ سے نکال کر دو، انہیں اپنے منہ سے پانی اس کے منہ میں ڈالا، ادھر تک پانی ادھر خون۔ اب دو کے لیے حکم علیحدہ علیحدہ، ایک ہی چیز ہے پانی ہے لیکن حکم علیحدہ علیحدہ ہے، ایک کے لیے خون ہے ایک کے لیے پانی ہے۔ اسی طرح یہ مثنوی بعض لوگوں کے لیے افسانہ ہے اور بعض کے لیے گنجینہ معرفت، وہ اس میں سے حل نکال لیتے ہیں کہ یار میرے لیے یہاں پر کیا کیا نکتے بیان ہو رہے ہیں۔ مولانا حسام الدین کا کشف تھا کہ مثنوی کے منکر ایمان سے محروم ہے، کہ وہ کیا کہتا تھا کہ اس کے منکر ایمان سے محروم ہے، اس کا کشف تھا، ٹھیک ہے۔ آج اتنا ہی کافی، کیونکہ جب ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں تو دل یہی کرتا ہے کہ اپنی کوئی بات اس میں شامل نہ ہو، اپنی کوئی بات اس میں شامل نہ ہو، یعنی کہ میں اپنے لیے کوئی بات نہ کروں، اپنے مطلب کے لیے بھی بیان نہ کروں۔ آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ 99% میں محبت پیر کے قصے نے کیا بیان کرے، وہ اس لیے کہ محبت پیر میرے نزدیک
ٹیگر بننے کا نام، حالانکہ حقیقت تھی محبت پیر، محبت پیر کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، لیکن مجھے ایسے لگتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں بیگر بن جاؤں۔ محبت پیر وہ قصے ایسے ہوتے ہیں نا جو ہم سناتے ہیں، محبت پیر کے قصے سناتے ہیں جب، تو وہ پیر کی محبت میں جو باتیں کر جاتے ہیں یا کام کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم محبت پیر میں ہوں گے تو اگلا ہمارے کام آ رہا ہے، تو پھر ہم بیگر تو نہیں بن گئے، ہم نے کوئی ایسی باتیں تو نہیں کی جس سے ہم نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ تم ہمارے کام آؤ۔ اس لیے میں 99% محبت پیر کی باتیں جو ہے کم کرتا ہوں، اس لیے کہ دوسروں سے فائدہ لینا مقصود نہیں، فائدہ دینا مقصود ہے۔ البتہ جس کو محبت پیر راس آ جائے اس کی زندگی رحمتوں والی بن جاتی ہے، جس کو محبت پیر راس آ جائے، کیونکہ کہتے کہ ذکر سے بہتر پیر کا سایہ ہے، کہ پیر کا سایہ ذکر سے بہتر ہوتا ہے، پیر کی محبت ذکر سے بھی بہتر ہے، کیونکہ اصل مقصد پیر نہیں بتانا ہے، ذکر بھی جو ہے ہمارے پیر مرشد محمد تین چیزیں ہیں نا، محبت پیر، صحبت پیر اور ذکر اللہ، تین چیزیں۔ اب میں کہ ذکر ہو، صحبت ہو، محبت پیر نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ ذکر ہو، محبت پیر ہو، صحبت میں نہ بھی آیا جائے کمال ہے۔ ذکر اور صحبت دونوں نہ ہو، لیکن محبت جہاں پر بھی محبت ہو کام کر دے، کیونکہ سب سے زیادہ ضروری محبت پیر ہے، محبت پیر کام بناتی۔ یہ جو انہوں نے بیان کیا نا، وہ انہوں نے بالکل ٹھیک بیان کیا، وہ غلط نہیں ہے۔ جو یہ دور ہے باہر کا، وہ کہتا ہے پہلے تو جی کرامتیں اس لیے ہوتی تھی کہ یہ کیمرے وغیرہ نہیں تھے، کرامتیں اب بھی ہوتی ہیں، کون منکر ہے؟ ہماری زندگی میں روزانہ ہی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ آپ قدرت کے منکر ہیں؟ جو اللہ کریم روزانہ اپنی قدرت سے ہمیں پال رہا ہے، تو ہر وقت ہی اللہ کی قدرت ہی ہمارے کام آ رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اس قدرت سے باہر ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں سنبھالنے والا ہے، ہمیں خیالات کیا رزق دیتا ہے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو جب اس کی قدرت ہر وقت 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے، تو ہم کیسے منکر ہو سکتے؟ اس کی قدرت ہماری بات کرامت بن جاتی ہے ہر وقت اور ہر لمحے۔ اگر آپ کے اندر کوئی شگوفہ پھوٹے تو کرامت ہی تو ہے، اگر آپ کو آگے بلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو کرامت ہی تو ہے۔ کرامت کو روٹی چھوٹی یا بیماری کو ٹھیک کرنے کا نام تو نہیں نا ہے، جسے ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بھائی رزق مل جائے گا یا بھائی فلاں کا کام ہو جائے گا، یہ نہیں ہے کام۔ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہتے ہیں، راہب کے کہنے پر وہ زہر پی لیا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ زہر پی لیا تھا، اور وہ زہر کا قطرہ اگر ڈال دیا جاتا نیچے تو وہ بھی زمین بھی زہریلی ہو جاتی۔ انہوں نے پیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، چڑھا گئے سارا، کچھ بھی نہ ہوا۔ اب ان کا ایمان کس قدر مضبوط ہوگا کہ یہ زہر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہر کوئی چڑھا نہیں سکتا، نہ چڑھائے گا، ایسی غلطی کوئی نہ کرے۔ یہ اس وقت ان کا جذبہ، ان کی نظر، ان کا دل کس طرف تھا وہ بہتر جانتے آپ لوگ نے، لیکن ان کا کرنا وہی کرامت ہی تو تھی، سب کے سامنے کر دیا تھا، کتابیں کہتی ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھ بھی لیا تھا۔ ہم لوگ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ہر جگہ پر جب یہ سمجھتے ہیں تو ہماری اوقات کے مطابق کرامت ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ نہ ہوتی؟ خاموش رہنا اور پڑھتے جانا سب کو مزیدار کام، بولنا مزیدار نہیں، خاموش رہنا اور پڑھتے جانا یہ مزیدار کام، بولنا مزیدار نہیں، اپنے آپ کو شہباز بننے کے لیے تیار کرنا یہ مزیدار کام، کیونکہ وقت بھائی ہمارے ہاتھ سے نکلا تو نہیں ہے، وقت ہمارے ہاتھ میں ہی ہے، ابھی نکلا نہیں ہے، ابھی زندہ ہے، ابھی تو وقت ہاتھ میں ہے، ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ کرنا باقی ہے جب تک مرتے نہیں، مر جائیں گے جب وقت آئے گا یار، ابھی تو کچھ کرنے دو، موت کو سائڈ پر رکھ کے کچھ کرنے تو دو۔
اگر ہم یہی کہیں کہ یار موت آنے، اور موت کا ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے چلو سو جائے، موت کے ڈر کا مطلب ہے کہ ہم دارالعمل میں کچھ کر کے جائیں۔ اگر موت کے ڈر سے آپ دنیا میں ترقی کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو بے وقوف ہیں۔ موت کے ڈر کا مطلب یہ ہے آگے بڑھ، مزید ترقی کر، ابھی وقت ہاتھ میں ہے، کل کو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو زندگی ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے، وفا کر رہی ہے، تو جب زندگی وفا کر رہی ہے تو کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، ہم نے بہت کچھ کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت کچھ کیا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو سکھایا جا رہا ہے وہ پیوریفائڈ ہے، وہ غلط نہیں، وہ پیوریفائڈ ہے۔ میں بتاتا ہوں جیسے اگر بیٹے ہم کہیں غلط لکھ رہے ہوتے ہیں نا، ایسی بات نہیں کہ لوگوں تک بات پہنچ نہیں رہی ہوتی، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کون ٹھیک لکھ رہا ہے کون غلط لکھ رہا ہے۔ اگر ہم غلط لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ دروازے کھڑک جانے سن، تو یہ نہ سمجھو کسی نے پتا نہیں ہے، ارد گرد ساری ہوا ہے، کون کیا کر رہا ہے، نظر ہے سب کی، کرے گا کیا، وہ دیکھتے رہ جائیں گے، ہم کام بھی کر جائیں گے، وہ دیکھتے رہ جائیں گے، ہم کام بھی کر جائیں گے، تو دیکھتے رہو، کیونکہ ہم نے کام کرنا، نام نہیں کرنا۔ ان کا نام سے تعلق ہے، ہمارا کام سے تعلق ہے۔ اتنی بڑی بڑی بکس لکھ کر کچھ نہیں ہونا، اب لوگوں کی کتابوں کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اب اپنے مانسبتا کتنی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ ہم پڑھنے والوں میں سے اب ہے نہیں نا، مطالعہ کا ختم، شوق ختم ہو گیا ہوا، اب دوسرا آ گیا، ویڈیوز کا دور آ گیا، ہم وہ دیکھتے ہیں جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ اپنا علم ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی وقت باقی ہے تو کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے، اور دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہم سے کام لے، ہم سے بڑے بڑے کام لے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبیوں نے کام کر کے دکھایا، تو کل جائیں ہم ایسے چہرے پر سرکار کے نظر پڑے تو سرکار مسکرا رہے ہوں، مزیدار دن ہوگا کہ سرکار مسکرا رہے ہوں، اسی ڈرے جائیے تو مسکرا رہے ہوں تو حوصلہ بچ جائے۔ بعض کا ایسا ہوتا نا کہ ہم یہاں پر اپنے پیر مچھر رحمۃ اللہ نے فرمایا دین کا کام کرو، جب ہم نے نا وہاں جانا نا تو ڈریا ہونا کہتا تھا کچھ نہیں، جا کے دسنا کی ہے، تو جب ہم وہاں پر جاتے تو کبھی ہمارے پیر مچھر نے کچھ نہیں کہا تھا، ایسا نہیں تھا کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا، ہر چیز کا پتہ ہوتا تھا، لیکن کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ اگلی بات، اگلی ترقی کی بات کرتے جانا۔ تو اس لحاظ سے ابھی ہم نے کچھ کرنا ہے تو کر کے دکھائیں گے۔ آپ اس کوئی کمزور نہیں، سوچنے کے زاویے بدل دینے چاہیے، سوچنے کے زاویے پروڈکٹیو اور پازیٹیو ہونے چاہیے، اچھا سوچنا ہے اور اچھا کر کے دکھانا۔ ہر ایک کے پاس ٹائم 24 گھنٹے ہی ہوتا ہے، لیکن اس 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے، وقت ہمارے ہاتھ میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا